میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھ پر عذاب قبر ہو رہا ہے، ہر طرف سے اژدہے مجھے ڈس رہے ہیں، مجھ پر عذاب کو بھڑکا دیا گیا ہے اور میرے گھر والے عیش کر رہے ہیں۔ جاؤ میرے گھر والوں کو نصیحت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات دے۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ دوست اس نے پورا پلاننگ کی، پورا پروگرام بنایا کہ وہ کسی طرح اپنے دوست کے مکان جو جدہ میں تھا وہاں جائے گا اور جا کر اس کو خبر کرے گا اور اس کے گھر والوں کو نصیحت کرے گا۔ لیکن کام کی ایسی مصروفیت آ گئی کہ وہ دوسرے دن بھی اپنے دوست جو جدہ میں رہا کرتا تھا اس کے مکان پہ جانا چاہتا۔ تیسرے رات کا واقعہ ہے کہ عجیب سے ایک دہشتناک خواب آیا اور پھر وہ دوست آیا اور اس نے کہا ایک دم سے روتے ہوئے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے گھر والے عیش و عشرت میں مگن ہیں اور مجھ پر اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، جاؤ میرے گھر والوں کو نصیحت کر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس عذاب کو دور کر دے۔ بہرحال تیسرے دن کا خواب اسے اچھی طرح یاد رہا، اس نے وہیں سے فلیٹ لی اور فوراً جدہ پہنچا، اس کے مکان میں گیا، گھر والوں کو بٹھایا اور اس نے نصیحت کی۔ نصیحت کرتے ہی جیسے اس نے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ قبر میں ہے اور عذاب میں مسلط ہے، وہ مجھ سے خواب میں آ کر گڑگڑاتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر والے عیش و عشرت میں مگن ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عذاب قبر کو مسلط کر دیا۔ اس واقعے کو ٹی وی عذاب قبر جو کتاب ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ وہ دوست کیا، اس نے نصیحت کی اپنے گھر والوں کو، تو بڑا بیٹا اٹھا اور اس نے ٹی وی کو ایک دم سے اٹھایا اور جو زمین پر پٹک دیا۔ اب وہ وہاں سے واپس آیا، رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا وہی دوست خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے بچا لیا، تم نے مجھے بچا لیا، کیونکہ میں نے اپنے گھر والوں کو ایسی چیز خرید کر دی تھی جس کی وجہ سے میرے گزرنے کے بعد میرے بچے گناہوں میں ملوث ہو رہے اور اسی کی بنیاد پر مجھ پر عذاب قبر ہو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان ہے، سمجھنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں وہ موبائل ملٹی میڈیا موبائل دے دیتے ہیں اور وہ بچے انہیں نہیں پتا کہ گانے کے سننے میں گناہ ہے کہ ثواب، وہ بچے جانتے ہی نہیں، لیکن وہ رات و دن انہیں موبائل سے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ کل دن ہم گزر جائیں گے، لیکن آپ سمجھیں کہ اس واقعے میں یہی عبرت ملتا ہے کہ جو اپنی اولادوں کو بری چیزیں خرید کر دیتا ہے، گزرنے کے بعد وہی اس کے لیے عذاب قبر کا صلہ بن جاتا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولادوں کو اچھی چیزیں خرید کر دیتے ہیں، ایسی چیزیں خرید کر دیتے ہیں جس کو پڑھ کر وہ دین کے کام کر سکے، ثواب کے کام کر سکے، اچھے اعمال کر سکے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اپنی اولادوں کو ہم نے ایسی چیزیں خرید کر دی جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہوتا رہا، تو یاد رکھیں کہ وہ چیز ہمارے لیے کل بروز قبر جب ہم قبر میں ہوں گے تو وہ ہمارے لیے عذاب قبر کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ عبد الملک ابن مروان نے اپنے واقعے میں لکھا ہے، بالکل سچا واقعہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ عبد الملک بن مروان جو خلیفہ بنو امیہ تھا، بنو امیہ کا تخت نشین بادشاہ تھا، اس نے اس نوجوان سے کہا کہ نہیں، اللہ کی ذات بہت عظیم ہے، اگر تم اللہ کے دربار میں سچا توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔
نے کہا کہ نہیں نہیں، اللہ کی ذات سے مجھے حیا آتی ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ عبد الملک بن مروان نے پوچھا اس سے کہ ذرا بتلاؤ کہ تمہارا گناہ کیا ہے، تم کون ایسے گناہ کے کام کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں توبہ کرنے سے بھی ڈر لگتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں کفن چور ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ایک کفن چور ہوں، میں مردار کے کفن کو چرایا کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، اور اب میں چاہتا بھی ہوں، میں نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا ہے، میں نے کفن کی چوری کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف فرمائیں گے یا نہیں معاف فرمائیں گے۔ کہا کہ ذرا اپنا واقعہ سناؤ۔ تو اس نے واقعہ سنایا کہ ایک دن میں ایک قبر کو کھودا، اور قبر کو کھودنے کے بعد جیسے ہی کفن کو اتارنے لگا تو میں نے دیکھا کہ صاحب قبر جو قبر میں میت ہے اس کا چہرہ جو ہے مغرب کے بجائے مشرق کی طرف پھیر دیا گیا، پچھم کے بجائے پورب کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ تو میں ایک دم سے گھبرا گیا، اس کے چہرے پر عجب سے وحشت آئے، وہ ایک دم سے نکلنا چاہا کہ غیر سے آواز آتی ہے، ذرا نہیں جاننا چاہتے کہ اس قبر والے کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا، اس واقعے کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل نصیحانہ اقوال میں لکھا ہے کہ اس شخص نے فوراً ہی وہ آواز سنی، کہا کہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ شخص جو ہے نماز کو حقیر سمجھتا تھا، یہ شخص نماز پڑھنے کو حقیر سمجھتا تھا، نماز پڑھنے کو معمولی سمجھتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو قبلہ کے بجائے پورب کی طرف پھیر دیا۔ عبد الملک بن مروان نے اس نوجوان سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ تم نے قبر کے کفن کے چوری کرنے میں اور کیا کیا حالات دیکھے؟ اس نے کہا کہ اسی طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ایک قبر کی کھدائی کی، اور جیسے ہی کفن کو چوری کرنے کے لیے کفن کو نکالنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑا ہوا ہے، اس کا چہرہ بالکل خنزیر کی شکل میں بدل دیا گیا ہے، زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اور اس پر عذاب قبر کی آواز آ رہی ہے، عجیب سی وحشتناک آواز آ رہی ہے۔ میں ایک دم سے گھبرایا، میں قبر سے بھاگنے کی میں نے کوشش کی کہ ایک دم سے غیب سے آواز آتی ہے، کیا تم نہیں جاننا چاہتے کہ اس قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں اس آواز کے سامنے ایک دم سے ٹھہر گیا کہ آواز آئی، میں نے کہا کہ ہاں بتائیے، تو آواز آتی ہے کہ یہ شخص نشہ کا عادی تھا اور بغیر توبہ کے اس کی موت ہو گئی۔ یہ شخص نشہ کا عادی تھا، یہ شراب پیا کرتا تھا، اور اسی طرح دوسرے نشہ میں ملوث تھا، اور بغیر توبہ کے اس کی موت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شکل کو خنزیر کی شکل میں بدل دیا گیا، اور اس پر عذاب قبر مسلط کر دیے گئے۔ اس شخص نے تیسرا واقعہ سنایا کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ایک قبر کو کھودنے کے لیے گیا، قبر کو کھودا، جیسے ہی کیونکہ میں کفن چور تھا، کفن کو چوری کرنے کے لیے جیسے ہی نکالنے کی میں نے کوشش کی، جرأت کی، تو میں نے دیکھا کہ آگ کے انگارے دہک رہے، میں نے دیکھا کہ آگ کی چنگاریاں ایک دم سے بھڑک تھی۔ میں تیزی کے ساتھ قبر سے نکلا تو ایک دم سے آواز آتی ہے، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اس شخص پر عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ اس قبر والے کو کیوں جہنم کا ایندھن بنایا جا رہا ہے؟ آگ کے شعلے کیوں بھڑکائے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ ماجرا کیا ہے؟ تو ایک دم سے غیر سے آواز آتی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ
کہ یہ شخص جو ہے نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، نماز کا انکار کرتا تھا، جس کی وجہ سے پہلے ہی دن سے اس کے قبر کو عذاب میں تبدیل کر دیا۔ اس شخص نے چوتھا واقعہ سنایا۔ امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ چوتھا واقعہ عذاب قبر کا اس نے بیان فرمایا کہ ایک دن رات کی تاریکی میں ایک قبر کو کھودا، اور قبر کو کھودنے کے بعد جیسے ہی میں نے اپنا لیمپ جلایا اور جیسے ہی دیکھنے کی کوشش کی اور جیسے ہی اس کفن کو نکالنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کا چہرہ بالکل جو ہے بہت بدترین شکل میں ہے، اور اس کے گردن پر توق لگا ہوا ہے، اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت سخت عذاب کا یہ شخص شکار ہے۔ میں نے پوچھا، میں ایک دم سے گھبرا کر نکلا، ایک دم سے غیب سے آواز آتی ہے کہ کیا تم جاننا نہیں چاہتے کہ اس شخص پر عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے شکل کو ایک بدترین شکل میں کیوں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ اس کو بیڑیوں سے کیوں جکڑ دیا گیا ہے؟ اس کے گردن پر توق غلامی کیوں ڈال دی گئی ہے؟ اس پر اتنا سخت عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تم یہ جاننا نہیں چاہتے؟ اس شخص نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرا تاکہ میں یہ جان سکوں کہ واقعتاً کیا بات ہوگی۔ ایک دم سے آواز آتی ہے کہ ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا، یہ ایسا شخص تھا جو پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا اور ویسے ہی عبادت کیا کرتا تھا، یہ عبادت گزار تھا لیکن پیشاب کے چھینکوں سے نہیں بچتا تھا، یہ دوسروں کی غیبت اور چغلی کیا کرتا تھا، اس کی سزا آج دیکھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عذاب قبر پر حق ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا عذاب قبر پر حق ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر پر حق ہے۔ اے عائشہ جب بھی نماز پڑھنا عذاب قبر سے پناہ مانگو، اے عائشہ جب بھی نماز پڑھنا عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ ہر نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وہ شخص اس نے پانچواں واقعہ سنایا کہ بہت دنوں کے بعد ایک دم سے پھر میری عادت تھی جو ہے کفن چرانے کی، میں ایک قبر کو کھودنے لگا، جیسے ہی قبر کو کھودا کفن کو ہٹایا تو دیکھا کہ نور کی کرنیں پھوٹ پڑی ہوئی، وہ قبر بالکل وسیع ہے، ہر طرف سے نور کی کرنیں برس رہی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبر والے کا استقبال کیا جا رہا ہے، اس کے قبر کو بہترین فرش میں تبدیل کر دیا گیا ہے، ہر طرف سے جنت کی نورانی کرنیں برس رہی ہے، وہ قبر اتنا چمکدار ہے کہ جیسے ہی میں نے قبر کو کھودا تو پورا قبرستان روشن ہو گیا۔ میں ایک دم سے گھبرا کر اٹھا، میں نے سوچا کہ کیا معاملہ ہے؟ قبر سے آواز آتی ہے کیا تم جاننا نہیں چاہتے اس کے ساتھ اتنا اعزاز و اکرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس قبر والے کا اتنا عزت و اکرام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا احترام اتنا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی تعظیم اتنی کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا تم یہ جاننا نہیں چاہتے؟ تو وہ شخص ایک دم سے ٹھہرا، ایک دم سے غیر سے آواز آتی ہے، یہ ایسا نوجوان تھا جو ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا تھا، نمازوں کی پابندی کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا تھا، ذکر میں مشغول ہوتا تھا، اس نے اپنی پوری جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہے تو اللہ نے اپنی پوری جنت کو اس پر قربان کر دیا۔ اس نوجوان نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ایک نوجوان وہ ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا، نشأ فی عبادت اللہ، جو ہر وقت جس کی پروان اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ ایک ایسا نوجوان جب لوگ
حال ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے، ایسے وقت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نوجوان ایسا بھی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ، جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں لگا دی، جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے قربان کر دی، جس نے اپنی جوانی اللہ کے دین کے خاطر قربان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں یہ بشارت سناتے تھے کہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اسے آتا۔ آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑھاپا نہیں آیا ہے، ابھی وہ عبادت کا وقت نہیں آیا ہے، کہ ہر وقت ہم عبادت میں مشغول رہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کی عبادت بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ نوجوانی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان بھٹکتا ہے، ادھر ادھر کی بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے، لیکن جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر دی، اللہ کے دین کے خاطر قربان کر دی، اللہ کے واسطے قربان کر دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نوجوان جو عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور عبد الملک بن مروان نے جو کفن چور کا سچا واقعہ سنایا، اس میں جو 5واں واقعہ ہے، اس میں بھی یہی وضاحت ملتی ہے کہ ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ قبر کی زندگی کو نور سے بدل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کی زندگی کو اتنا بہترین بنا دیتے ہیں کہ ہر انسان نشر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا